کیونکہ بات جب ہم مسلم کی یا مومن کی کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. مسلم جو باب افعال سے اسلام نکلا ہے، اسلام جو ہے باب افعال سے. سلامہ اس کا بنیادی ماخذ ہے. سلامہ کہتے ہیں سلامتی کو، اور باب افعال جس کو کہا جاتا ہے تو باب افعال وہ باب ہے جس میں سلب مادہ ہوتا ہے، یعنی جو مادہ کی خصوصیات ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں، وہ کہلاتا ہے باب افعال. جیسے فلسہ ہے تو فلسہ کے معنی کیا ہے؟ پیسے کے، رقم کے. افلاس کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس پیسہ سب کا سب اس نے خرچ کر دیا ہو، ختم کر دیا، اس کو کہیں گے افلاس. اور جس نے ختم کر دیا وہ کیا کہلائے گا؟ مفلس. تو اسی طریقے سے سلامہ نکلا ہے. سلامہ کہتے ہیں سلامتی کو. تو اسلام جو اپنی سلامتی کو ختم کر دے وہ دین کا نام ہوتا ہے اسلام. جو ختم کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مسلم. تو مسلم وہ ہے جو اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنی سلامتی کو ختم کر دیتا ہے. اسی بات کے اوپر مومن ہے. مومن امن سے نکلا، امن. تو مومن وہ ہے جو اس کام کے لیے، جو دنیا کے امن کو خراب نہیں کرتا، اپنے امن کو خراب کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بے امنی کی حالت میں لے آتا ہے تاکہ دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری کے اندر یعنی اپنے بیوی کو، بچوں کو چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ یہاں کلفٹن آ گئے. کتنے 9 لاکھ سے زیادہ اولیاء کرام تشریف لے کر آ گئے. نہ گھر کا پتہ، نہ بار کا پتہ، نہ جورو کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ. کس کے لیے آ رہے ہیں بھائی؟ صرف اور صرف دین کے لیے، صرف اور صرف اسلام کے لیے لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے امن کو بھی خراب کیا، یعنی حالت جنگ میں آ گئے. یہاں پر خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، ہر چیز کا خطرہ، لیکن اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، اپنے امن کو خطرے میں ڈالا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کامیاب فرمائے. تو امتحان جو ہے گھر بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے. ایک بچے کا بھی امتحان ہوتا تو کہاں ہوتا ہے؟ امتحانی سینٹر میں ہوگا، جہاں اسکول ہوگا، کالج ہوگا، وہاں جائے گا تو امتحان دے گا. آپ گھر سے باہر نکلے نہیں، آپ کا کیا امتحان لے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا آپ کو آزمائش میں ڈالے گا؟ تو آپ گھر میں بیٹھے میں گھر سے باہر نکل نہیں رہے، آپ کیا ہوگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے امتحان میں کامیاب کرے؟ تو وہ پھر اللہ کا امتحان نہیں، وہ آپ کے بیوی بچے آپ کا امتحان لیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ امتحان اس وقت لے گا جب اللہ کے کام کے لیے آپ اللہ کے لیے میدان میں نکلتے ہیں، آپ اللہ کے کام کے لیے دنیا کے اندر نکلتے ہیں، پھیرتے ہیں، گھومتے ہیں. دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو آپ جب اس کام کے لیے دنیا کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ اپنے امن کو باہر خطرے میں ڈالتے ہیں، آپ اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس دنیا میں امن قائم کیا جائے، اس دنیا میں سلامتی قائم کی جائے. تب ہمیں حق بنتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اور دیکھو ہرگز تم مرنا نہیں لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو ہم سمجھتے ہیں یار الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں، تو مسلمان ہی تو مر رہے ہیں. ارے یہ کون سا مسلمان ہو تم بھائی؟ شادی ہوتی ہے، اگر شادی ہونے کے بعد صرف آدمی بولے کہ جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں نا. اگر قبول ہے بولنے کے بعد بولے جی میری شادی ہو گئی، نہیں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو اصل ذمہ داری آپ پر شروع ہوئی ہے. پہلے تو گڑیا اور گڈے کا کھیل ہو رہا تھا، گڑیا گڈے کی شادیاں چل رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن جب آپ نکاح کے منڈپ میں بیٹھے، قاضی نے پوچھا، آپ نے کہا ہاں قبول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اب آپ کی جان چھوٹی نہیں ہے، اب تو جان اصل میں پھنس گئی ہے. اب بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، بچی کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے ناز نخرے اٹھانے، سب کرنا ہے، فلاں ہیں، سارے معاملات ہیں. تو اسی طریقے سے جب اسلام کی بات ہم کرتے ہیں، تو جب ہم نے اپنے قلب سے، اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ ہم نے اس بات کی شہادت دے دی، تو مطلب یہ ہوا کہ اب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو دائرہ اسلام میں جب داخل ہو گئے تو جب تک دائرہ اسلام میں نہیں تھے نا، تو نہ نماز کی پابندی تھی، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، نہ روزے کا مسئلہ تھا، نہ حج کا مسئلہ تھا، نہ حقوق العباد کا، نہ حقوق الفلاح کا، نہ فلاں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے کلمہ ادا کیا، کیا ہوا؟ اب آپ پھنس گئے ہو، اب آپ کے اوپر تمام ذمہ داریاں آ گئی ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ مسلمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد
ہم یہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں، ایسا نہیں ہوا. کلمہ پڑھنے کے بعد تو اصل ذمہ داریاں شروع ہوئی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو اس حال میں مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو کے مرو. یعنی تم اپنے وجود سے ثابت کرو کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈالا.